بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اپنے گھر سے جب باہر نکلنا ہے تو بایاں یعنی الٹا پاؤں باہر رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ فرض علوم میں آپ کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ نماز کورس ہوتا ہے ہر شہر کے جو ہمارا مرکز ہے نا فضان مدینہ، اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے، سنت کے مطابق جب گھر سے باہر نکلیں تو بایاں قدم رکھیں، دعا پڑھیں اور فرض علوم کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اور کورس وغیرہ میں شرکت کریں۔ راشد عطاری خوابوں کی تعبیر لے کے پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ ہم ترتیب وار نا جتنے بھی نبی رسول دنیا میں تشریف لائے جو مشہور ہوئے ہیں 25-26 جتنے بھی ہیں 26 ان کے نا بارے میں ہم سن رہے ہیں خوابوں کی تعبیر۔ کل ہم نے سنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، آج ان کے بیٹے کے بارے میں جن کے نام پر سورۃ یوسف پوری آیت ہے، پوری سورت۔ تو خواب میں جس نے دیکھا، دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جو نبی ہوتے ہیں نا، جو ان کی ہوتی ہے سیرت ہوتی ہے، جو ان کی زندگی جس طرح گزرتی ہے، تو خواب میں جیسے دیکھیں نا جیسے ان کی زندگی سیرت ہوگی نا تقریباً اکثر ویسی ہی تعبیر بنتی ہے۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے اوپر بہتان لگایا تھا زلیخا نے، تو پھر الحمدللہ آپ اس مصیبت سے نجات ملی آپ کو، الحمدللہ پھر آپ بادشاہ بنے۔ تو اسی کی تعبیر ایسے ہی بنتی ہے نا، تو قرآن پاک کی کسی آیت سے بنے گی یا حدیث وغیرہ سے بھی، اور عربی مہارت پر بھی عبور حاصل کرنا، پھر حساب ہوتا ہے نا، اعداد کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اس کی تعبیر یہی ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے اوپر کسی یعنی مسئلے میں کسی کام میں بہتان لگائیں گے، لوگ الزام لگائیں گے۔ یہ بہتان الزام ایک چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر بہتان لگائیں گے اور انشاءاللہ آخر کار وہ یعنی اس کی خوشی ملے گی، نجات مل جائے گی اور کوئی عہدہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے اچھے خواب دکھائیں، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔